نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہماری جو ہے وہ سورۃ فلق کی کلاس ہے، اور ہم سورۃ فلق کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاک رب نے ہم سے کس طریقے سے بات کی ہے، ہمیں کس طریقے سے سمجھایا ہے، کیا ہمیں نصیحت کی ہے، اور کس طرح سے چلنے کے لیے ہمیں کہا ہے، اور ہمارے رب کائنات کا سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا جو اپنا پہلا جو سبق ہے، یعنی پہلی آیت ہے سورۃ فلق کی، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، یا پھر یہ کہ میں چونکہ فیمیل ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں، یا پھر سبھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیداوار ہیں، اللہ کے پیدا کردہ ہیں، تو کسی بھی طریقے سے ہم اسے پڑھ سکتے ہیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں، یا میں پناہ میں آتی ہوں برب الفلق، بربی رب کی، فلق صبح۔ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ سورۃ اخلاص میں یہ بتایا گیا کہ اللہ وہ ہے جو ہر اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، کوئی کسی اعتبار اور کسی درجے میں اس کی برابری نہیں کر سکتا، گویا کہ وہ حاکم مطلق ہے، باقی محکوم ہیں، وہ بادشاہ ہے، باقی اس کے در کے فقیر ہیں، وہ طاقتور ہیں، ہر کوئی اس کے سامنے عاجز اور بے بس ہے، کیونکہ وہ طاقتور اور بادشاہ ہے، اس لیے اسی کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ عقیدہ توحید کے تقاضوں میں اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ صرف ایک اللہ جو پوری مخلوق کا رب ہے، اسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھا جائے۔ اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ آپ ان الفاظ میں اپنے رب کی پناہ طلب کیا کریں کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ ہر چیز پر چھا جاتا ہے، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والی عورتوں کے شر سے، اور حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل کا حکم دے کر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول بھی اپنے رب کی حفاظت اور نگرانی کے محتاج تھے، جس طرح دوسرے انسان اور مخلوق اپنے رب کی حفاظت کے محتاج ہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ مخلوق کو پناہ دینے والا صرف ایک اللہ ہے، وہ پناہ نہ دے تو کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، وہی جن و انس اور پوری مخلوق کو پیدا کرنے اور پناہ دینے والا ہے۔ رب الفلق کا معنی ہے پھاڑنے والا، رب الفلق کا معنی ہے پھاڑنے والا۔ فلق کا ترجمہ عام طور پر لوگوں نے صبح کیا ہے، لیکن اس کے اصل معنی پھاڑنے کے ہے۔ صبح چونکہ شب کے پردے کو چاک کر کے نمودار ہوتی ہے، اس وجہ سے اس پر بھی اس کا اطلاق ہوا، لیکن پھاڑ کر نمودار ہونے والی چیز صرف صبح ہی نہیں ہے، ہر چیز کسی نہ کسی چیز کے اندر سے اس کو چاک کر کے ہی نمودار ہوتی ہے۔ گٹھلی سے پودا نمودار ہوتا ہے، دانے کو پھاڑ کر جو ہے انکھوے نکلتے ہیں، زمین کو پھاڑ کر نباتات اگتی ہے، پہاڑوں کا سینہ چیر کے چشمے اور دریا ابلتے ہیں، اسی طرح انڈے کو پھاڑ کر بچے نکلتے ہیں، اور رحم کے منہ کو کھول کر دوسری تمام زندہ مخلوقات وقوع پذیر ہوتی ہیں، وجود پاتی ہیں، وجود پذیر ہوتی ہیں۔ پھر لفظ فلک کو اس قدر محدود کر دینے کے لیے کیا جواز ہے؟ ہمارے نزدیک اس کو اس کے وسیع معنی میں رکھنا ہی موقع محل کے اعتبار سے زیادہ موزوں ہے۔ لغت میں
یہ لفظ وسیع معنی میں آیا بھی ہے۔ قرآن میں جس طرح فلک الاسباح سورہ انعام میں ہے یہ حرف، اس کی ترکیب استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح زمین اور آسمان سے متعلق بھی ارشاد ہوا ہے سورہ انبیاء میں کہ وہ دونوں بند ہوتے ہیں تو ہم ان کو پھاڑتے ہیں، یعنی آسمان کو کھول کر اس سے پانی برساتے اور زمین کو پھاڑ کر اس سے نباتات اگاتے ہیں۔ میں نے لفظ کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا جو مفہوم ہمیں مفسرین بتاتے ہیں کہ مفسرین جو ہیں ان کے حساب سے اس لفظ کی جو وسعت ہے اس کو پیش نظر رکھ کر رب الفلق کا ترجمہ نمودار کرنے والے خداوند کیا ہے۔ رب الفلق کی صفت لانے کی دو وجوہات سمجھ میں آتی ہیں۔ رب وہ ذات ہے جو غم اور خوف کے پردے چاک کرتا اور ہر قسم کی مشکلات دور فرما کر اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے، اور نمبر دو وہی ہے جس نے ہر چیز کا آغاز پھاڑنے کے عمل سے کیا ہے، انسان اور چوپائے کا بچہ رحم مادر اور جانور کا بچہ انڈے کو پھاڑ کر نکلتا ہے، نباتات زمین کے سینے کو چیر کر نکلتی ہیں، بارش بادلوں کو پھاڑ کر نازل ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بھی ایک دوسرے سے پھاڑ کر الگ کیا ہے، جس کا تذکرہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کیا میں نے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30۔ اور قیامت کے دن مردے بھی زمین کے پھٹنے سے باہر نکلیں گے، سورہ انبیاء آیت نمبر 30 ہے۔ اسی طرح سے سورہ انعام آیت نمبر 95 96 ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہی اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ صبح کو نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو آرام اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا، یہ نہایت غالب اور سب کچھ جاننے والے کا مقرر کردہ انداز ہے۔ رب اللہ کی وہ صفت اور نام ہے جس کا پہلی وحی میں کچھ اس طرح سے تعارف کروایا گیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی آیت نمبر 1 ہے، اس رب کے نام سے پڑھیں جس نے انسان کو خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ یہی وہ صفت ہے جسے الفاتحہ کی ابتدا میں رکھا گیا ہے، سورۃ فاتحہ کی ابتدا میں رکھا گیا ہے، گویا کہ قرآن کی ابتدا اور انتہا اسی صفت پر ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا وہ اپنے رب کا باغی نہیں ہو سکتا۔ پھاڑنے کی جو حقیقت ہے اور پھاڑنے کی حقیقی قوت صرف ایک رب کے پاس ہے، اس لیے انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہر دم اپنے رب کی پناہ طلب کیا کرے۔ اعوذ پناہ ہے، اعوذ چپائے کے اس بچے کو کہتے ہیں جسے رحم مادر سے نکلنے کے بعد چلنے میں دشواری پیش آتی ہے، اس وجہ سے وہ لڑکھڑا کر گرتا اور اٹھتا ہے۔ اعوذ کا لفظ لا کر یہ بتلایا ہے کہ اے انسان تو شیطان اور مخلوق کی شر کے مقابلے میں اس طرح ہی کمزور ہے جس طرح چوپائے کا بچہ پیدا ہونے کے وقت لاغر اور کمزور ہوتا ہے۔ شر کی نسبت مخلوق کی طرف اس لیے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سمیت جو بھی چیز پیدا کی ہے اس میں منفی اور مثبت صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ان الفاظ میں یہ اشارہ ہے کہ انسان کو مخلوق کی مثبت صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے رب سے اس یقین کے ساتھ پناہ طلب کرنی ہے کہ کوئی چیز بذات خود نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان دے سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عقیدہ کی یوں ترجمانی فرمائی تھی، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عابس بن ربیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجر اسود چومتے دیکھا اور فرماتے ہوئے سنا، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے بوسہ نہ دیتا۔ توحید کا عقیدہ اس قدر سادہ اور واضح ہونے کے باوجود شرک کرنے والوں کی یہ حالت ہے کہ وہ فوت شدگان اور مزارات ہی نہیں بلکہ بعض لوگ مزارات پر لگے ہوئے جھنڈوں اور مٹی کو بھی اپنے لیے برکت اور پناہ کا باعث سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو پنجتن پاک کے نام پر اپنے مکانوں پر
پنجے لگا رکھے ہیں کہ ان کی وجہ سے انہیں حفاظت اور برکت حاصل ہوتی ہے، یہاں تک کہ کمزور عقیدہ لوگ ہاتھوں میں مخصوص کڑے پہنتے ہیں اور انگوٹھی کے نگینے کے لیے خاص قسم کے پتھر تلاش کرتے ہیں۔ یہاں پر میرا یہ بات کرنے کا جو طریقہ ہے اور بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ کسی کی دل آزاری نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ حقیقت کو ریویل کرنا ہے، حقیقت آپ کے سامنے لانا ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، نفع اللہ کی طرف سے ہے، نقصان اللہ کی طرف سے ہے، مقدر اللہ پاک نے لکھا ہے، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کو بدلنے کا جو اختیار ہے اور جو قوت اور طاقت ہے وہ بھی رب کائنات کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، پوری کائنات ہی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو پھر آگے چلتے ہیں کہ آگے جو ہے ہم جب مخصوص کڑے پہنتے ہیں اور انگوٹھی کے نگینے کے لیے خاص قسم کے پتھر تلاش کرتے ہیں، یہ سب شیطان کے بہکانے کا نتیجہ ہے کہ جو ہر نیکی کے کام میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور انسان کو ہر قسم کی برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اکثر دعاؤں کو اعوذ سے شروع کرتے تھے۔ یہاں شیطان اور پوری مخلوق کے شر سے اللہ کے حضور پناہ مانگنے کے بعد ان مخصوص چیزوں کے شر سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے جن سے انسان کو دوسری چیزوں کی نسبت نقصان پہنچنے کا جلد اندیشہ ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے۔ ان میں رات کا اندھیرا بھی شامل ہے۔ رات کا اندھیرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اندھیرے کے فوائد بھی ہیں، لیکن اس میں شر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ڈاکو اور چور اندھیرے میں ہی دوسروں کے گھر لوٹنے کے لیے دلیر ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی رات کو نکلتے ہیں، جادوگر بھی اندھیرے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے جادو ٹونا کرنے والے کالے کپڑے پہنتے ہیں اور تاریک کمرے میں بیٹھ کر شیطانی عمل کرتے ہیں۔ شیطانی عمل کرنے والوں میں وہ عورتیں سب سے زیادہ لوگوں کے عقیدے جو ہیں، لوگوں کے عقیدے اور مال و جان کو نقصان پہنچاتی ہیں، جو جادو کے ذریعے گروہوں میں پھونکے مارتی ہیں۔ ٹونا جادو کرنے والوں کے ساتھ وہ لوگ بھی معاشرے کا ناسور ہیں جو حسد کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات چھا جائے یا مغرب ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نکلنے سے روکو، کیونکہ اس وقت شیطان گھومنے پھرنے لگ جاتے ہیں۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو اپنے بچوں کو آزاد کر دو، دروازے بند رکھو اور انہیں بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا۔ بسم اللہ پڑھ کر مشکیزے کے منہ پر رسی باندھا کرو اور اپنے برتنوں کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپا کرو، اگرچہ ان پر کوئی معمولی چیز ہی کیوں نہ رکھی جائے۔ نیز سوتے وقت چراغوں کو بجھا دیا کرو، چراغوں کو بجھا دیا کرو۔ جی، یہاں تک ہم نے دیکھا۔ انشاءاللہ العزیز ہم دوسری کلاس میں کل اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے سورۃ فلق کا، اور بقیہ کی جو ہم اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔